اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا نام محمد سلمان شیخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلینیس انفو۔ ناظرین کرام، آج تاریخ ہے 5 جنوری 2023 اور ٹائم ہو رہا ہے 9:12 جب میں یہ بھی اپنی آواز ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے ایک عدد ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، بیسکلی یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی تو مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ تجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی تو تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی ہے وہ بات، اور تیرے پاس ایک ذریعہ بھی آ گیا تھا تو نے ایک یوٹیوب کا چینل بنایا، بڑا دعویٰ کیا، سوچ رکھی کہ تو دنیا والوں کو اچھی چیزیں بتائے گا، اس سے اگر تجھے کوئی انکم بھی آ گئی تو اچھی بات ہے۔ تو یہ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، اپنے رب کے حضور ایک جگنو کا کردار ادا کرنے کے لیے کہ شاید مجھ چھوٹی سی روشنی سے، جس کے بھی 20 21 22 سبسکرائبر ہیں، اس کو کس نے دیکھنا ہے۔ اگر میں یہ ریکارڈ نہ کرتا تو یقیناً مجھے اپنے اوپر ملال رہے گا کہ یار سلمان، تم جون سا ایک پاور رکھتے تھے، تم اپنی آواز سے پہنچاتے، آگے پہنچانے والی ذات میری رب کی ہے اور کسی کے دل پہ اثر کرنے والی ذات میری رب کی ہے۔ میں یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی جون سا ہے وہ کوئی کیا کچھ کر سکتا ہے جب کوئی انسان اپنے ساتھ خود ہی برا کرنا چاہے۔ لفظ عالم نکلا ہے، یہ نہ کوئی استغفر اللہ کو سمجھ لے کہ کوئی معلم ہوں، میں بہت ہی گنہگار ایک عام سا مسلمان ہوں۔ مولانا حضراتوں سے، ان کی باتوں سے کچھ سن کے کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں، نہ کوئی میں نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک عام سے ایک مسلمان ہوں، ایک نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں، دوسرا بس ایک خواہش ہے کہ یا اللہ پاک صرف رزق حلال عطا فرما، وسیع دینا ہے یا کم دینا ہے وہ میرے مالک تجھے پتہ ہوگا، بس حلال ضرور دے، حرام سے بچائی میرے مالک۔ مگر خواہش یہ رہی ہے، مگر آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی یہ تھمبنیل میں آپ پڑھ چکے ہیں، پلیز میں کر رہا ہوں یہ، شاید میں جو 2 4 6 8 10 منٹ آپ کے لینا چاہ رہا ہوں، اس کو پلیز ایک دفعہ سن لو۔ پہلے تو اپنا مزید تعارف کرا دوں، میں 2013 سے پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں اور بالخصوص بحریہ ٹاؤن کو ڈیل کر رہا ہوں۔ 2013 وہ ٹائم تھا جب بحریہ ٹاؤن نے کراچی لانچ کیا۔ میں نے بھی اس ٹائم پہ تازہ ابھی کوئی مہینہ 2 پہلے آفس بنایا تھا، مجھے بھی ایک جگہ سے بڑی جمپ ملی تو میں اپنا کاروبار بند کر کے میں نے کہا جی پراپرٹی بہت اچھا کام ہے، ادھر تو میں سال میں جتنی محنت کرتا ہوں ادھر تو 2 4 مہینے میں پلاٹ میں پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ میں نے خیر قصہ مختصر اپنا اچھا خاصا چلتا ہول سیل کا بزنس وائنڈ اپ کیا اور پراپرٹی کی فیلڈ میں قدم رکھ دیا کہ ایز اے انویسٹر میں اتنا کما سکتا ہوں تو میں ڈیلر بن کے کیوں نہیں۔ ساتھ ہی بحریہ کراچی لانچ ہوا، اس کے نخرے دیکھے، پھر بحریہ انکلیو لانچ ہوا، اس کے بھی سٹائل دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا ہو کہ یا اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، تو اگر انسان اس کا بندہ بھٹک جائے تو وہ یقیناً اس کو راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بھی ہمارے ایک عزیز کے ذریعے پتہ چلا کہ جی یہ فارموں کا کام جائز نہیں ہے۔ پھر میں نے، وہ بھی کوئی عالم نہیں تھا میری طرح، مگر ان کے پاس بھی کوئی انفارمیشن آئی بھی تھی، انہوں نے بس ایسے شیئر کی، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور مجھے پتہ چلا کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ بس ابھی دل بہت برا ہوا ہے۔ پلیز جو حلال کمانا چاہتا ہے مولوی حضراتوں کے پاس جائیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے کہ مولویوں کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نو، مولوی سے پوچھو، جا کے مفتی سے پوچھو، کیونکہ جو وہ کر رہا ہے، میں ان کے بھی اکثر بہت چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ جب مجھے پتہ چلا اور پھر اس کے بعد ایک کوئی نئے فارم بحریہ کے، ان دنوں بہت فارم آتے، کبھی اوپل وشان، کبھی کیا اور کیا، تو ایک مولانا صاحب سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ فارموں کا کام جائز نہیں، مگر اگلے دن وہ فارم لینے پہنچے ہوئے تھے، ہاں جی مولانا صاحب آپ کدھر؟ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ جی میں مسجد کے واش روم وغیرہ بنائیں گے۔ یار اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے کہ تمہارے گندے مال سے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو مہربانی کرو، بالکل مہربانی کرو، آپ لوگ جو ہے نا مولویوں کے سے پوچھ لو، وہ آپ کو بتائیں گے سچ۔ ان میں سے بہت سے صحیح بھی ہوں گے، کچھ ایک دو خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی سارے مولوی بھی خراب ہیں، ان سے کیا پوچھنا ہے، فتوے بیچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بھی ان طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ ابھی میں کراچی اپنے اس ٹاپک کے اوپر ہوں، ٹائم شارٹ ہے، شاید ابھی بھی اب آج یہ 9:15 کے قریب یہ ٹائم ہو رہا ہے، اور 5:45 ابھی سے 2-3 گھنٹے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد سے حی علی الفلاح کی آوازیں نکلی کہ فلاح کامیابی کی طرف آؤ۔ یقین مانے جو ڈیلی کے نمازی ہوتے ہیں 1 1.5 2 صف، بس وہی نمازی آتے ہیں۔ اور ابھی میں گیا نہیں ہوں باہر، مگر مجھے پتہ ہے کہ باہر ابھی بحریہ کے آفس یا جہاں پہ بھی اس نے اناؤنس کیا ہوگا کہ بھائی یہاں سے بحریہ کے فارم ملیں گے، تو وہاں پہ ابھی مار دھاڑ بھی شروع ہو سکتی ہے، شیشے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ پاسٹ میں نے آپ کو بتایا میں دیکھ چکا ہوں، مگر اب اس سے توبہ کر چکا ہوں، اب وہی نقشہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ابھی ایک دم دماغ میں اور دل میں آیا کہ سلمان، وہ جگنو تو ہے نا یار، تیرے پاس ایک چھوٹا سا ایک چینل ہی بنا ہے، چاہے تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں، یا تیرے پاس ایک واٹس ایپ کا ایک گروپ تو ہے نا، تو اس کے اندر تو اپنے میسیجز پھینک سکتا ہے، شاید کسی بندے کے لیے راہ راست بن کے تو تمہاری آخرت سنور جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، ہم پراپرٹی ڈیلروں سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں، عام پبلک تو اس کے ساتھ نہیں ابھی فی الوقت۔ اور میرے بھائیوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان رزق دیا ہے۔ مزدور کو دیکھو، وہ کیسے باہر مزدوری کر کے تو وہ کتنی مزدوری لیتا ہے، ہم بھی لفظ کہتے ہوئے ساڑی مزدوری بھی رکھ دیں، ساڑی مزدوری بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیلر ٹو ڈیلر ہماری ڈیلیں ہوتی ہیں۔ او اللہ کے بندوں، ہماری مزدوریاں کتنی لاکھوں روپے میں مزدوریاں ہماری ہوتی ہیں۔ اگر آپ 1 کروڑ کا کوئی چیز ہے تو 1%، 1 لاکھ تو بن گیا، کمرشل کوئی چیز ہے 2-4 کروڑ روپے کی تو آپ کا 2%، تو یار اتنا پروفٹ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا آسان رزق، آفسوں میں بیٹھ کے، اے سی والے آفسوں میں بیٹھ کے گپ شپیں مارتے اور لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتا ہے۔ تو یار کوئی خیال کرو، کوئی کمائی سے پہلے کوئی اس کے ذریعے جو بناتے ہو، اس سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ دیکھیں کہ وہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کہ کیوں ناجائز ہے، کس لیے ناجائز ہے، سمپل شارٹ سا بتا رہا ہوں کہ اسلام ہمارا کہتا ہے کہ بھائی جب تک چیز کا قبضہ نہیں ہے اس چیز کی آپ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے۔ ایٹ لیسٹ جگہ اناؤنس ہو کے آپ کا پلاٹ نمبر لگاؤ، خریدار کو پتہ ہو جو آپ سے لے رہا ہے کہ بھائی میں اس جگہ پہ پلاٹ لے رہا ہوں، تب جائز ہے۔ یہ سمپل ایک شارٹ سا میں نے بتا دیا، باقی ڈیٹیل آپ کو مفتیان حضرات ڈھیر بتائیں گے۔ میں نے تو غلطی کر کے پھر پوچھا اور پتہ کیا، اس کے بعد میری جس طرح جان چھوٹی، اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کیسے اسے جان چھڑائی، کیسے اپنی گاڑیاں بیچی، کیسے اپنے پلاٹ بیچے، اور وہ ان فائلوں کو میں نے اینڈ تک پہنچانے کی کوشش کی جہاں تک حتی الامکان کوشش ہوئی، اور آخر میں جو پھر میرے ساتھ حال ہوا اس میں کچھ حد تک میری بھی کمی ہے کہ میں اس کو لیٹ جمع کراتا رہا ہوں۔ کیوں لیٹ جمع کراتا رہا ہوں کہ پہلے جتنی میری پسلی نہیں تھی 23 فارم اٹھانے کی، میں نے بھی اسی چکر میں 23 فارم اٹھا لیے کہ جائز سمجھ کے، اور کہ ہاں بھئی ابھی یہ 15,000 والا فارم 2 لاکھ کا جا سکتا ہے، تو پھر میں اگر 180 85 175 میں پرچیزنگ کر لوں گا تو یہ تو ظاہر سی بات ہے 3 میں جائے گا، مگر جس میں برکت نہیں ہے اس کا حال برا ہی ہوتا ہے، اور جس نے حلال مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرام سے دے گا نہیں، اس لیے الحمدللہ مجھے اس میں ٹھیک ٹھاک لاس ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا اثرات ابھی بھی مجھ پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے معاف فرمائے، اور آئندہ جو ہے میں ان چیزوں سے بچنے کی پوری حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہوں، اور اسی لیے آپ تک یہ میسیج پہنچا رہا ہوں کہ خوددارا یہ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 ہو یا
جس طرح یہ ہمارے شاہد قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بحریہ سکھاتا ہے سب کو، اور میں خود کہتا ہوں کہ یہ بحریہ ہی نہیں سب کو سکھایا ہے، کیسے جس کے پاس اب تھوڑے سے فالتو پیسے آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی بس اب تو میں نے بھی ملک ریاض بننا اور زمینیں خریدو اور اس کے بعد جو ہے نا سوسائٹیاں کاٹو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کہتا ہوں کاٹو، چلو فصلیں ہماری تباہ ہو جائیں کاٹ دوں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں خود تمہارے پلاٹ بیچوں گا یار تمہارے ساتھ مل کے، مگر خدا را یہ جو جوا چلاتے ہو کہ 15,000 کی 10,000 کی، مجھے نہیں پتہ یہ کہ گندی چیز ابھی کتنے کی آئی ہوگی، مگر کیا کہتے ہیں آج میں بتا رہا ہوں وہ حی علی الفلاح کی طرف لوگ وہی 2 صفوں والے، مگر ملک نے آواز دی ہوئی ہے، ملک صاحب نے کہ بھائی آ جاؤ میں آج کراچی 2 دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری آج میں ابھی نماز پڑھ کے گھر آنے کا اتفاق ہوا، شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دکھ آیا ہوا ہے، تھوڑی مشکل آئی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، پورے ملک کے اوپر، ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی فرصت ملی ہے تو نماز کے بعد بندے کو مسجد میں بیٹھنے کا اتفاق، ورنہ ہم بھی نماز ایسے پڑھی اور فوراً گھر آ کے صبح اگلا کام کرنا، تو تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں تو آ کے پتہ چلا جی سسٹر میری آج جلدی چلی گئی، یعنی کہ خیریت، ہاں وہ گاڑی والا آج وہ فارم جو بیریہ کے آ رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا میں ذرا جلدی چھوڑوں گا، میں نے فارموں کی خریداری، یار کدھر لوگوں کو کدھر جون سے ہیں لوگوں، اللہ کے واسطے اللہ کا خود خوف کرو، اور رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، کوئی اس نے یہ کیا جون سے بس دیکھتے ہو کہ بس ہاں وہ بندہ امیر ہو گیا تھا، وہ سائیکل پہ بیریہ ٹاؤن گیا تھا، اس سے ایک کاپی مل گئی تھی تو اور اس کے بعد اس کے بارے نہیں آ رہے، آج اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکارا ہے جو اس کو اس طرح کا عذاب اس دنیا میں دے دی ہے۔ یہ ملک ریاض صاحب انہی کو سب سے پہلے تو دیکھ لو، خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، آج اتنا ہی ہے، اتنی دولت ہے کہ میں گاڑیاں بھی پگائے نا کوئی بندہ، اس بیریہ فیس 7-8 کا میں خود رہائشی اور یہاں کا میں کام کرنے والا ہوں، یہاں پہ اگر آپ گاڑی بھی گھمائیں تو پتہ نہیں کتنے پورے دن بھی میں کہوں اگر گلیاں ولیاں اگر مین روڈ سے بھی گھومے تو گھنٹوں چاہیے، تو کتنے ہی پراپرٹی بنا لیے یار بیریہ انکلیو، اور میں بھی کیا نام لوں، ان کو خود بہت زیادہ میرے سے زیادہ پتہ ہے، وہ بس کر دو یار بس کر دو، ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم بتا رہا ہوں اس کا، کہ میں نے بتایا میں پہلے اپنا تعارف کرا چکا ہوں کہ مولوی نہیں ہوں، کہ مجھے حوالوں کے ساتھ حدیثیں یا وہ پوری وہ بات یاد نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کمی بیشی میری معاف فرمائے، کہ ایک مسلمانوں کا یا یہ حال ہوگا کہ اگر اس کے پاس ایک پہاڑ ہوگا سونے کا تو وہ کہے گا دوسرا بھی مجھے مل جائے، بس کر دو یار لسٹ، ٹھیک ہے، تو کہاں سے آپ نے کہاں سے کتنا کما لیا ہے، کتنا آپ کے پاس آ گیا، اب اس کا حساب بھی دینا ہے، مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ماشاءاللہ بہت امیر کبیر صحابہ تھے اور سخی صحابہ تھے، بانٹنے والے صحابہ تھے، تو کہتے ہیں کہ میں غالباً خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف فرمائے، یقیناً ابھی وہ معاملہ تو ابھی قیامت کا آنا ہے، تو خواب یا وحی یا کہ خواب کا ہی ذکر ہے کہ جون سا مجھے تو جنت میں جانے میں تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہوگی کہ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کدھر رہ گیا عبد الرحمن بن عوف، مگر تم حساب دینے میں تمہیں بہت ٹائم لگ گیا، وہ اللہ کے بندو ان کو حساب دینے میں جو اللہ کی راہ میں اپنا سارا کچھ قربان کرنے والے تھے، ان کو حساب دینے میں اتنا ٹائم لگے گا تو خود بھی تو اب آپ لوگ اور ہم لوگ بھی تو اپنا موازنہ کریں کہ یار ٹھیک ہے حلال تو کماؤ نا یار، اتنا اللہ نے دی ہے، وہ میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، اگر کیوں نہیں جائز ہے، آپ نے 1 لاکھ اگر پلاٹ آپ کے پاس جگہ ہے، آپ نے 10 لاکھ بیچنے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں کیا ہونا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، اس کے بعد جس غریب نے مجھ جیسے بندے نے جس کی پسلی تھی 2 پلاٹوں کی، ٹھیک ہے، مگر آپ نے خواب دکھایا کہ بھائی جلدی سے لو، یہ بھی 5,000 کا فارم ہے، یہ 1.5 لاکھ روپے کا بھی پہنچ جائے گا، آپ نے جو لوگوں کو یہ لسٹ دکھائی ہے، خود سے پرچیزنگ آپ لوگوں کے ڈیلرز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ پتہ ہے، میں یہ شارٹ کر رہا ہوں، یہ سب ڈیلروں کو بھی پتہ ہے، ابھی مجھے پتہ ہے ڈیلر بھی میرے اوپر بڑے بولے بالیں گے اور یہ ہے کیا، اس کی اوقات کیا ہے، خود تو ٹوٹے پجے موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے بھائی میں ٹوٹے پجے موٹر سائیکل پہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے
کہ میں صحیح سلامت چل رہا ہوں، مجھے اس نے زندہ رکھا ہوا، اتنے میرے گناہوں کے بعد بھی مجھے اتنا میں زندہ سلامت چل رہا ہوں، میرے لیے یہ بڑا کرم والی بات ہے۔ وہ اللہ کے بندوں کو شرم کر، جو اپنی اولاد کو کیا دے کے جا رہے ہو، یہ تمہیں نہیں یاد کرے گی اولاد تمہیں، یہ تم نے کیا کتنی روٹی کھا لو گے، کتنی وہ گاڑیوں میں پھر لو گے، بس کر دو یار، لسٹ بس کر دو، ٹھیک ہے۔ جدھر لگاتے ہیں جی ملک صاحب یا شاید قریشی صاحب، اب ان کا جون صاحب وہ نام بھی قریشی ان کے ساتھ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اس لیے میرے دل میں ان کی بہت قدر بھی ہے، علماء سے پیار بھی کرتے ہیں، مگر جب علماء سے صرف پیار نہیں کرو، ان کی باتیں سنو کہ اس پہ عمل بھی کرو، ٹھیک ہے۔ صرف ان کی باتیں سن کے ہے ماشاءاللہ اس ٹائم پہ ہم آنسو بہا لیں، اور اس کے بعد جون سے جی اپنے جو باس بنائے ہوئے ہیں یا باس جن کے انڈر کام کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر ناجائز کام کرو، اور پوچھو نا، میں صرف آپ کو حوالہ دے دیے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے کر لیا، آج توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ آج الحمدللہ مجھے مہینے سے کالیں آ رہی ہوں گی، یا 15-20 دن تو ایٹ لیسٹ ہو گئے ہیں، یا سلمان یہ کراچی 2 آ رہا ہے، کیا کہتے ہو؟ او بھائی توبہ کرو، ایک بندے کو تو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی رات کی بات ہے، پھر مجھے کزن کی کال آئی، تو یار وہی کراچی 2 آ رہا ہے، تو نے بتائی نہیں؟ اور میں کہ تجھے نہیں پتا میں خاموش میں کام نہیں کرتا؟ اچھا چل وہ فلاں کر رہا ہوگا، فلاں تیرا بھائی کر رہا ہوگا، اور میں کہ یار وہ میرا بھائی ہے، جب میں نے اسے منع کیا تو اسے کیوں پتا ہوگا؟ اچھا چل اتنا ہی پتا ہوگا کتنے کار ہے؟ میں کہ لعنت بھیجی اس چیز کے اوپر، یا تو پھر اس کا جس پنڈ جانا نہیں اس کا پتہ کیوں کرنا ہے؟ یقین مانا اچھا چل میں ٹھیک، میں کہ یار تجھے نہیں لینا، اچھا میں کرتا نہیں لیتا ہوں، مگر پھر اس نے بھی چھلانگ ماری ہوگی، اور میں کہ یار بس کر دو، مگر ابھی مجھے صرف اور صرف اتنی سی عرض ہے ملک ریاض صاحب سے، علی ریاض صاحب سے، شاہد قریشی صاحب سے، اور باقی معاونین سے کہ پلیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا ہے، آپ کی اب نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو کھانا چاہیں تو وہ بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس کر دو، اب لوگوں کو جائز چیزیں بیچو، اتنے فارم بیچو، اتنے پلاٹ بیچو، پھر تو جائز ہے، ایسا ہوگا نہیں نا۔ یہ آج میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو شارٹ سی بتا دیتا ہوں ابھی یہ ہونے کیا والا ہے۔ ابھی فارم آئیں گے، ٹھیک ٹھاک بکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگر کوئی 2 نمبر فارم بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ پچھلا ہو چکا ہے، ملک صاحب کہیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں، ان کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں نے اپنی استطاعت سے زیادہ چیزیں اٹھانی ہیں، بعد میں وہ کیا ہونا ہے کہ ابھی یہ بڑا پروفٹ چلے گا، 10 سے 15 دن، مہینہ چل جائے گا، اس سے اوپر نہیں چلے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جتنی مرضی انہوں نے 40% ڈیولپمنٹ کے دعوے کر لی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ریٹ اب مائنس پہ چلا جائے گا۔ اب وہ جو غریب آدمی ہے وہ تو بیچارہ پھس گیا، ٹھیک ہے، وہ پھس گیا۔ اب وہ جون سا جی یا وہی والے ایک آدھے فارم کو تھوڑا بہت، اور اس میں جب ڈاؤن پیمنٹ جمع ہوگی وہ کرائے گا، پھر اس کے بعد وہ پھر مائنس ہے، یار میں کسی اور چیز بیچ کے وہ کروں، ٹھیک ہے۔ وہ کرتے کرتے بیچارہ لیٹ قسطیں جمع کرائے گا، اس کو جا کے وہ دیں گے کراچی کی حوالے، میں کراچی 1 کے حوالے سے ہی آپ کو وہ گائیڈ کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، ان کو ملیں گے وہ پریسنٹ 32 A B C D، بعد میں کیا دیا جائے گا، بعد میں گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر، گورنمنٹ بھی ہماری، میں کیا کروں، پہلے سوئی بھی ہوتی ہے کہ ہاں جی، جب یہ ملک صاحب نے کراچی کا شروع کیا تو اس ٹائم یہ سوئے ہوئے تھے کہ یار یہ کراچی لوگوں کو بیچ رہا ہے تو اس کے پاس جگہ کتنی ہے، اگر نہیں ہے جگہ، NOC نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو کیوں یہ اس کو بیچنے دیا جا رہا ہے؟ نہیں بیچنے دو نا، مگر کیا ہے ان کو چاہیے ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے، بعد میں پکڑیں گے، پھر ہمیں پیسے بھی آئیں گے، پھر 460 80 ارب روپیہ جتنا بھی وٹ ایور ان کے اوپر وہ لگائیں گے، ان کو وہ ملک صاحب بھی آرام سے، اچھا جی ٹھیک ہے، آرام سے تو نہیں، خیر جس طرح بھی انہوں نے فائٹ فوٹ کر کے مان کے اچھا جی اتنے پیسے میں اتنے قسطوں میں دے دوں گا، وہ کس سے نکالیں گے؟ میرے آپ سے نکالیں گے۔ کبھی پوزیشن اور یوٹیلیٹی کے چارجز، جو ابھی پلاٹ تیار بھی نہیں ہوئے، F4 کا میرے اپنے عزیز کا پلاٹ میں نے اس کو لے کے دیا ہوا آج سے 1.5 2 سال پہلے، اور اس کا 1 سال پہلے تقریباً میں پوزیشن یوٹیلیٹی بھر چکوں۔ میں نے کہا بھائی پوزیشن مطلب ہے قبضہ کدھر ہے اس کا؟ سر قبضہ لینا ہے اگر، ورنہ پلاٹ ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ تو بدماشی ہیں یار، پلیز کر دو نا، یہ غلطیاں نہیں کر رہے نا ملک صاحب، پلیز، اللہ نے بہت دی ہے، یہ جو غلطیاں ہیں ان کو سدھاریں، یہ جون سا ہے بس میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے،
تو مگر یہ ہے کہ یہ کسی ایک مسلمان کی بھی سمجھ میں آ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے راہ نجات بنے گا، اور کم از کم میں اللہ کو یہ اپنا چہرہ دکھا سکوں کہ یا اللہ پاک میرے پاس یہی طاقت تھی، میں نے اتنا کام کر دیا، اب آگے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لوگوں کے گرے بانوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ نہیں سکتا تھا کہ وہ نہیں کرو نہیں کرو، میرے پاس اتنی طاقت تھی۔ اب اس کو یہ 19 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ہو گئی ہے، اب اس میں نہ اس کو دوبارہ سنوں گا، اس کو ایز اٹ از میں اس کو لگانے لگا ہوں، جس کو جون سا نا اگر سمجھ آ جائے تو وہ ویل اینڈ گڈ، اور جس کو نہیں سمجھ آئے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور نہ اور آخر میں نہ ہی میں کسی سے معذرت کروں گا، کیونکہ میں نے نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ ملک صاحب سے، نہ شاہد قریشی صاحب سے، نہ علی ریاض صاحب سے۔ آپ جون سا ہے، میں آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ ایک سوچ دینا چاہ رہا تھا، وہ میرا کام تھا، وہ میں نے دی، اور مجھے پتہ ہے میری آواز پتہ نہیں آپ تک پہنچتی نہیں پہنچتی، مگر جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ کے چہیتے ڈیلرز حضرات ہیں، ان میں سے میری درخواست ہے کہ کوئی ایک بندہ میری آواز صرف پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہوں نے مجھے لتر مارنے بھی ہوں تو میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے ڈھونڈنا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے اپنے کسی چیز کے میں نے اپنے نمبر میرے چھپائی نہیں، ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس یہ میری ویڈیو بھی آئے گی تو نمبر بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ کہتے تو میں ویڈیو میں اپنا نمبر بھی بول دیتا ہوں، 0333538254، محمد سلمان شیخ مجھے کہتے ہیں، اور اگر اس بات پہ اگر مجھے لتر مارنے ہوں یا کوئی بھی کرنا ہو تو میں حاضر ہوں اگر میں نے کوئی بات جھوٹ بولی ہو۔ اور آخر میں جن لوگوں نے یہ فارم خریدے ہیں اور ان کو یہ بات کسی بھی حوالے سے سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، اس کا کیا حل ہے، تو اس کا حل جو چھوٹا سا ہے وہ تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنی آپ کی پسلی ہے، جتنی آپ ٹائم کے اوپر پیمنٹ جمع کرا سکتے ہیں، وہ بحریہ کی بھی مجبوری بن جائے گی آپ کو پلاٹ دینا۔ اگر آپ 1 مہینہ بھی لیٹ قسط جمع کرائیں گے تو ان کے پاس بہانہ ہوگا آپ کی ٹائم پہ قسط نہیں آئی تھی، جن کی ٹائم پہ قسط آئی ان کو ہم نے دیکھے نا کیسے کیسے اچھی اچھی پریسنٹس میں، کیسے کیسے اچھے اچھے سیکٹرز میں پلاٹ دے دیے۔ یہ آپ کی اپنی کوتاہی ہے، آپ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جتنی میرے بھائیوں آپ نے پسلی ہے 4 سال تک ان کے ساتھ چلنے کی، اتنے پلاٹ تو ضرور آپ جمع کرو، وہ انشاءاللہ آپ کے ڈبل ٹرپل ہوں گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جو یہ غلط کام ہے کہ آپ کی ایک کی پسلی ہوتی ہے اور یہ آپ کو اتنے ایسے خواب دکھاتے ہیں شروع میں ریٹ چڑھا کے کہ آپ کہتے ہیں بس جی جو کچھ ہے سونا بونا جو کچھ بیچ سکتے ہو، جو جیب میں پڑے ہیں آج بیچو، بس آج ہی تو میں نے امیر ہونے کا دن آ گیا میرا، اس سے باز آپ کو صرف کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی ٹو یہ ملے گا نہیں یا یہ ہوگا، یہ ایکسٹرا جو بیچا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ جو ایکسٹرا خریدا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ چیز کو سمجھیں، اور اس کے لیے مزید معلومات کے لیے اپنے قریبی مفتیان کرام آپ کے پاس مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف جنازوں کے لیے یا فرض نمازوں کے لیے نہیں جائیں، یہ جو آپ کے پاس رزق حلال آپ نے کمانا ہے، جس کی بنا پہ آپ کی نمازیں روزے زکوٰۃ اور ہر چیز قبول ہونی ہے، اس چیز کے لیے بھی لازمی پوچھا کرو کہ بھائی مجھے یہ چیز کیا مولانا صاحب مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، کچھ جو میری نظر میں ہے جو خود عمل نہیں بھی کرتے، مگر وہ عمل بے شک نہ کریں، مگر آپ کو وہ صحیح چیز بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ان کے سامنے جو لکھا انہوں نے وہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ مجھے آج تک تو ایسا کوئی بھی نہیں ملا کہ جی جو فتوے لے کے جو پیسے لے کے فتوے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں شارٹ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، MGC اس کا نام بھی لے لیتا ہوں، ان کی طرف سے مجھے کال آتی ہے، ہر دوسرے بندے کو کال آتی ہوگی جی ہمارا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے یہ وہ، میں نے اس سے کہا بھائی یار میں ان چیزوں سے باز ہے، کیونکہ وہ بھی کوئی اگلی ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں جگہ ہوتی نہیں ہے اور ہمیں ان کا کرایہ دینے لگ جاتے ہیں، وہ بھی ایک سود کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ خیر ان کی کال آتی ہے اور انہوں نے ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے بلایا کہ نہیں جی ہمارے پاس فتوے ہیں، میں کہا چلو ذرا چیک تو کریں نا یہ کیا فتوے دے رہے ہیں جی۔ انہوں نے جس مولوی صاحب کا بتایا میں ان مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، میں کہ جی یہ کہتے ہیں نہیں میں نے اس طرح نہیں اس طرح سے کہا ہے۔ اب بھائیو پہلے ہی آلریڈی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور اب خیر یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یا آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا کیا جو سے کن کن ٹاپکس پہ آپ کو ویڈیوز چاہیے، اس پہ انشاءاللہ ابھی تو
ٹائم نہیں تھا، میں نے بتایا کہ ایک دم سے جگنو بننے کا ہی خیال دل میں آیا، اور کہ بھائی مجھ سے پوچھ ہو جائے گی کہ، تو اس لیے میں تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک ہی وہ میں نے وہ تصویر بھی بنا کے تو وہ لگا دیا، اسی کے اوپر ہی وائس کو صرف کر دی ہے، اور نہ وائس کے اندر میں نے جو بھی فمبل ومبل کیے ہیں، کوئی الٹے سیدھے لفظ اوپر بول گیا ہوں گا وہ بھی نہ سیٹ کرنے کا میں نے، نہ اس کو نہ کٹنگ کی طرف کیا ہوں۔ تو اس لیے صرف اور صرف اس چیز کے اوپر ابھی فوکس کریں کہ جس نے یہ لے لیا ہے وہ صرف اور صرف اپنا جتنی پسلی ہے اتنا چلائے، اور جو نہیں لیا وہ بچا رہے۔ اس کا ایک ٹائم آئے گا جب یہ مہینے 2 مہینے بعد مائنس پہ آئے گی چیزیں، اور جس نے پھر اپنی ذات کے لیے جتنا وہ چلا سکے اتنا وہ لے لے۔ یہ ایک آخری مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ لیں، میں نے منع نہیں کر رہا ہوں، مگر اپنی پسلی کے مطابق لیں تاکہ اگلے کو بھی خراب نہ کریں کہ آپ اس کے اوپر بھی اس کے اوپر وہ کہیں جی ہاں جی آپ کے اب اتنے پلاٹ بک گئے ہیں، وہ بھی کہ جی ٹھیک ہے جی ہم آگے اور زمین لے لیں گے، بعد میں زمین ملے نہ ملے، اور جو لیٹ جو آف کورس ہوں گے زیادہ جنہوں نے لیے ہوں گے میری طرح کے، جس کی 2 کی یا 3 کی اوقات تھی اور وہ 22-23 لے کے بیٹھے گا، تو وہ آخر کار روئے گا ہی، اور کیا کہتے ہیں اس کی پریشانی کا باعث ہی بنے گا۔ تو مہربانی کریں، خود تجربے کی کنگھی ہاتھ میں نہ لیں۔ ہم لوگوں کے پاس تجربے کی کنگھی آ چکی ہے، ہمارے سر گنجے ہو چکے ہیں، اسی سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں۔ یقین مانیں دنیا آخرت دونوں سنوار لیں۔ اگر لٹ سے آپ ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کو آج چھکا لگ جاتا ہے، آج آپ 5-10 ہزار والی چیز لے کے 2-3 دن میں لاکھ، 1.25 لاکھ، 25-50 ہزار کہیں پہ بھی بیچ دیتے ہیں، وہ وقتی جو پیسہ آئے گا اس میں برکت نہیں ہے، آپ کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں اور کسی قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں۔ یہ میرے سے بہتر آپ نے کئی دفعہ تجربے زندگی میں کیے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک تکلیف آئے نا یہ اللہ کی طرف سے، تو وہ آزمائش آئے تو اس میں انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے، مگر جب اس طرح کی آزمائش آتی ہے جو شیطانی عمل کر کے، تو پھر وہ بندہ نمازوں، روزوں، زکاتوں، ان چیزوں سے بھی جاتا ہے اور اللہ کے در سے بھی جاتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، یہ میرے جو آپ کے میں نے ٹائم لیا اس کو آپ قیمتی اسی طرح سے یہ بن سکتا ہے کہ آپ آئندہ اس سے بچیں، اور جو اب یہ غلطی ہو گئی ہے اس کو بغیر پروفٹ لاس کے کسی سے بھی کو دے کے جو پیسے جمع کرا سکتا ہو، ایسے ہی نہیں کسی کو تھوپ دے کے وہ بیچارے کو پھنسا دیں، نہیں، اسے بتائیں کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تم بیریہ میں پلاٹ لینا چاہتے ہو اور تمہاری اتنی پسلی ہے تو یہ پلیز فارم تم لے لو، مجھے اتنے کا ہی پڑا تھا، تم اتنے کا ہی لے لو، ٹھیک ہے؟ نہ اس پہ کماؤ، نہ اس پہ میں کہتا ہوں چلو نہ نقصان کرو، کیونکہ یہ ابھی تو پروفٹ اگر آج ہی کسی کو سمجھ آ جائے گی تو یہ آج ہی دیکھ لینا پروفٹ شروع ہو جائے گا۔ میں 5 جنوری کو، اور ابھی یہ میری ڈیٹ ابھی جو سا یہ مجھے تصویر بناتے اور یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈر کے اوپر ڈالتے ہوئے صرف ٹائم لگا ہے، جو اتنا ٹائم 10:27 اب میرے پاس ہو گئے ہیں، اور اب میں اس کو جلدی سے بس اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بیچ میں ابھی آخری 1-2 میں نے باتیں جو سی ہیں یہ دوبارہ ریکارڈنگ میں ریکارڈ کی ہے، یہ میں کوئی 1 گھنٹے سے 20 منٹ نہیں بول رہا تھا، تو یہ نہ کوئی بات سمجھے کہ یہ تو کہہ رہا تھا میں اپنی ریکارڈنگ سنوں گا بھی نہیں، اور ایسا ہی ہوا ہے، میں نے ریکارڈنگ کے اوپر فوکس نہیں کیا، اس میں آپ دیکھیں گے میں نے کچھ صرف 1-2-3% ایکو ڈالی ہے تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آ جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ محمد سلمان شیخ کو اجازت دیجیے۔